الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی ہمدانی۔ حضرات گرامی، پچھلے پروگرامز کے اندر آپ کے سامنے شیب ابی طالب کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن حالات سے گزرے ان کا مختصراً ذکر کیا تھا کہ شیب ابی طالب کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو اور زیادہ تیز کیا۔ لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ اسلام کی دعوت جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک پہنچی۔ اسلام کی شہرت جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچی۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ اب محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مزید آگے پھیلے گا اور اب خوشحالی ہوگی اور حالات بدلیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اس کے کام ہوتے ہیں، اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے۔ ابھی شیب ابی طالب کو ختم ہوئے اور وہاں سے وہ محاصرہ اور اس معاہدے کو ختم ہوئے، ابھی 1 مہینہ گزرا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شروع سے لے کر اس وقت تک جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، جو سائے کی طرح حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے ہر مشکل سے مشکل وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کے اندر بھی 3 سال تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اذیتیں، تکلیفیں، مشقتیں، بھوک پیاس کو برداشت کیا۔ بڑھاپا ہونے کے باوجود، بوڑھے ہونے کے باوجود، ضعف ہونے کے باوجود انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ نہ صرف خود بلکہ قبیلہ بنو قریش اور بنو عبد المطلب کے دونوں قبائل کو متحد رکھنے میں اور ان کے ساتھ جوڑے رکھنے میں جن کا بہت زیادہ کردار تھا، وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم نفوس، وہ عظیم نام، وہ حضرت ابو طالب کا نام ہے، جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد گرامی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ انہوں نے شروع سے لے کر آج کے دن تک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحے پر، ہر موقع پر ساتھ دیا۔ لیکن ابھی شیب ابی طالب ختم ہوئے 1 مہینہ گزرا ہے، حضرت ابو طالب جو ہے ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ جو سال ہے اس کو عام الحزن کا سال بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ غم کا سال ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ دل کو رنجیدہ کرنے والا سال ہے۔ جب حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ آخری ان کے بالکل سانسیں چل رہی تھی تو جو قریش کے لوگ تھے وہ ایک وفد لے کر جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آخری ایام ہیں حضرت ابو طالب کی حیات کے اور وہ نزا کی کیفیت کے اندر ہیں، تو ہم ایک مرتبہ پھر آخری ایک کوشش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کچھ دو کی پالیسی بنا کر ہمارا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ جھگڑا جو ہے اس کو ختم کرا دیں اور یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ یہ سارے جو ہے یہ قریش کے لوگ آئے ہیں، یہ مکے کے سارے سردار آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ دو کی پالیسی بنائیں اور کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں اور یہ جو ہمارا جھگڑا یہ ختم ہو جائے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان میری تو صرف ایک ہی بات ہے، اگر یہ مان لیں تو پھر عرب کی سرداری بھی ان کی
اور عجم کی سرداری بھی ان کی، اور یہ ساری زمینیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ملکیت میں دے دے گا، اور سب زمینوں کی سرداری ان کو مل جائے گی۔ تو جو ابو جہل تھا وہ کہنے لگا کہ آپ بولیں بولیں بولیں، آپ ایک کیا آپ 10 باتیں بولیں، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ایک ہی بات ہے کہ تم یہ جو تم نے اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں ان کی عبادت کرنا چھوڑو اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ وہ ابو جہل کہنے لگا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر جو ہے صرف ایک خدا کو مانیں اور ایک خدا کی عبادت کریں۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو مسئلہ ہمارا یہ حل نہیں ہوگا، لہذا یہاں بیٹھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور جب تک یہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تب تک ہمارا اور ان کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آخری لمحے پر بھی جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی کہا کہ تم جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا بنا رکھے ہیں اتنے سارے، ان کی عبادت کرنا چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ لیکن وہ اس بات پر نہ مانے، کیونکہ بدبختی ان کا مقدر ہو چکی تھی اور بد نصیبی ان کا مقدر ہو چکی تھی، جہنم کا عذاب جو ہے ان کے نصیب میں لکھ دیا جا چکا تھا۔ حضرت ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ لمحہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ شخصیت کہ جس نے ہر موقع پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اب وہ بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گئے۔ ابھی حضرت ابو طالب کے وصال کو چند دن ہوئے ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور بہت بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور وہ صدمہ تھا کہ وہ ایسی شخصیت، ایک ایسی اور ذات جنہوں نے اسلام کے پہلے دن سے لے کر شیب ابی طالب تک اور اس کے بعد تک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ بڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت بڑھائی، وہ شخصیت حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہماری ماں ہیں، جو ام المؤمنین ہیں، وہ اسلام کے پہلے دن سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے کے دن سے لے کر شیب ابی طالب تک وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی۔ جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ستایا جاتا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل لبھاتی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتی کہ اللہ کا، آپ کا جو رب ہے وہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی حضرت ابو طالب کے وصال کا اور ان کی جدائی کا صدمہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے کہ ایک دوسرا بہت بڑا صدمہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت کرنا پڑا، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے کہ وہ مہربان، وہ وفادار بیوی کہ جس نے ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اب وہ بھی جو ہے اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اب حضرت ابو طالب ان کا بھی ساتھ میسر نہیں ہے، اور گھر کے اندر حوصلہ دینے والی، ہمت بڑھانے والی بیوی کا ساتھ بھی جو ہے وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اب اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے غم کا سال ہے، جس سال حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دو بڑے صدمے جو ہے یہ برداشت کرنا پڑے، اور یہ یکے بعد دیگر آئے، اوپر نیچے آئے یہ دونوں صدمے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو بھی بڑی جو ہے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے ان صدمات کو بھی برداشت کیا، اور اپنے مشن پر جو ہے استقامت کے ساتھ لگے رہے، اسلام کی دعوت آگے دیتے رہے، اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب مکے سے نکل کر جو ہے آگے دیگر قبائل کے اندر جا کر جو ہے اسلام کی دعوت دینا شروع کی ہے، اور پہلا سفر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ طائف کا سفر تھا۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں،
ہماری صدائق ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ اور آخری بات کہ ہر اچھی بات دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔